گالی روکو، وہ بہت سچی ہی تھی، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ اس سے بھی زیادہ بلند آواز میں داڑا تھا، ایسے کہ آواز پھٹ کے علیزے کو ایک دم اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ علیزے کو لگا وہ کچھ بھی غلط کر ڈالے گا۔ ہوش میں تو لگ ہی نہیں رہا تھا، کوئی پاگل نفسیاتی نظر آ رہا تھا، بکھرے بال، سرخ لہو جلکا دی آنکھیں اور وحشت زدہ چہرہ۔ بولو، وہ ایسے چلایا کہ علیزے اچھل کر بیٹھ گئی، کان سن ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کیوں بتاؤں، تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ وہ بڑکی تھی۔ زیغمہان اس کے بڑکتے انداز کو برداشت نہیں کر پایا، جواب میں اس کے غیظ و غضب کو بڑھا گیا تھا کہ جب ہی اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور علیزے کا چہرہ پھیر کر رکھ دیا۔ تمہاری بے شرمی اور بے حیائی کوئی حد ہے کہ تم سر عام ہوٹلنگ کرتی پھرو، میری محبت کا مذاق بنا کر مجھے ٹکرا کر اور میرے سامنے اپنی غلطی، اپنے گناہ پر شرمندہ ہونے کے بجائے اکڑ دکھا رہی ہو۔ اس بار وہ سراپا کہہ رہا تھا۔ علیزے حواس بہتا سی نظر آئی کہ اسے وہ تھپڑ مار چکا ہے۔ غیر یقینی وحشت زدہ اس کی آنکھوں میں کتنی حیرانی تھی۔ وہ گال پر ہاتھ لگے گانگ سے اسے دیکھ رہی تھی، نم آنکھیں ساکن تھی، اس کی ساری تیز راری ہوا ہو گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس جلا سے اپنی جان کیسے بچائے۔ اس وقت وہ مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ میں ابھی اس وقت تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور اب تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، اس سے زیادہ چھوٹ نہیں دے سکتا تمہیں کہ تم کسی اور کا ہاتھ تھام کر نکل جاؤ اور میں بے وقوفوں کی طرح تمہاری ہاں کا انتظار ہی کرتا رہ جاؤں۔ وہ بڑھ کر فنکار زدہ آواز میں آگاہ کر رہا تھا۔ علیزے کا سختہ چھناکے سے ٹوٹا، وہ جیسے پوری جان سے کانپ اٹھی۔ زیغمہان کا موڈ و مزاج ہنوز جارحانہ تھا، وہ بے تحاشا غصے کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کی حرکت سے اسے کیا پتہ تھا کس سوئے ہوئے شیر کو جگا رہی ہے۔ علیزے کا دل پاتال میں ڈوبنے لگا تھا۔ اس وقت زیغمہان کی ضد ہر درمی سے آگاہ ہو چکی تھی۔ علیزے نے دماغ سے کام لینے کا سوچا، وہ اس کی ضد کی بین چڑھنے کو تیار نہیں تھی۔ اس وقت علیزے کی اکڑ، ضد، نفرت، غصہ کام نہیں آ سکا تھا۔ دیکھو، دس از ناٹ فیئر، یہ سب کچھ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ میں شٹ اپ علیزے، شٹ اپ۔ وہ داڑا، اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ علیزے سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ میں کہہ چکا ہوں، میں تمہیں مزید چھوٹ نہیں دے سکتا۔ گالی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز ہو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ میں نہیں رہا تھا۔ آج نہ وہ اپنی گاڑی ساتھ لایا تھا اور نہ شیرحان کو اپنے غصے اور جنون میں وہ اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ جانتے ہوئے بھی کہ الیکشن سر پر اس کے باپ کے مخالفین گات لگائے بیٹھے ہیں۔ علیزے روحانسی ہو گئی۔ ذلت کا ایک باب کھلنے جا رہا تھا۔ اس کے ماموں کی عزت، ان کا اس پر بھروسہ سب ختم ہو جاتا۔ نصرت بیگم کی باتیں سچ ہو جاتی جو اس سے ہرگز گوارا نہیں تھی۔ تیز ہوتے تنفس کے ساتھ اس نے دونوں ہاتھوں سے زیغم کا بازو پکڑ کر جوڑا تھا۔ بات سنو زیغم، میری بات سنو، تمہاری وجہ سے میں پہلے بہت ذلیل ہو چکی ہوں، اپنی اور سب کی نظر میں اب اور نہیں۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ زور سے چیخی۔ زیغم نے ایک نظر سے دیکھا، بس سامنے دیکھا، ہنوز گاڑی چلاتا رہا۔ اس کی کسی بات پر وہ توجہ نہیں دے رہا تھا۔ میں ساری باتیں تمہیں بتاتی ہوں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ علیزے نے ساری بات اسے بتانے کا ارادہ کیا کہ صرف اس کو دکھانے کے لیے اس نے وہ سب ناٹک کیا تھا۔ ریسٹورنٹ میں میرا اس آدمی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ علیزے کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز اور ایک دم گاڑی ڈس بیلنس ہوئی۔ علیزے کا سر شیشے پر لگا۔ زیغم نے اسٹیئرنگ زور سے متحرک سمت گھمایا۔ ایک کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا تو گاڑی آڑی ترچھی ہونے لگی۔ زیغم کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی، کسی نے اس کی گاڑی کی ٹائر پر فائر کی ہے۔ دشمنوں کو موقع مل گیا تھا جو اس نے خود دیا تھا۔ اب اسے علیزے کی فکر تھی۔ علیزے، فوراً نیچے بیٹھو۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی۔ زیغم نے فوراً علیزے کو اس کی سیٹ سے نیچے بٹھایا اور خود وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا نیچے کی طرف جھک گیا تھا۔ چند سیکنڈ لگے، ایک دم گولیوں کی بارش شروع ہو گئی، جس سے ان کی گاڑی کا تو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ گاڑی بلٹ پروف تھی۔ جیسے ہی گولیاں چلی، زیغم نے ایسے ہی جھک کے اپنے موبائل سے کال ملانے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ان لوگوں کو یقین ہو اس گاڑی میں زیغم جارحان ہی ہے اور کوئی لڑکی بھی۔ گولیوں کے بعد پھر ایک منٹ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ علیزے، تم ٹھیک ہو؟ زیغم ہاں نے سرگوشی سے علیزے سے پوچھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ زیغم، علیزے کی ٹوٹی آواز منہ سے نکلی۔ اس نے آج تک ایسے ہنگامے کہاں دیکھے تھے؟ وہ تو لندن جیسے ملک میں رہتی آئی ہے۔ علیزے کو ایسا لگ رہا تھا آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ تو یہ بھی بھول گئی کہ زیغم جارحان سے نفرت کرتی ہے، اب اس کی ہی سامنے اپنا ڈر ظاہر کر رہی تھی۔
کچھ نہیں، پریشان مت ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ، زیغم نے اس کے رونے پر تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی تھا اس کے اور علیزے کے بیچ، کتنے بھی اختلافات ہوں، مگر اس کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ نہ کسی اور کو اسے تکلیف دے سکتا تھا۔ کاروں سے بہت سے لوگ اترے، گاڑیوں کے دروازے کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ قدموں کی آواز سے زیغم نے اندازہ لگایا کہ اس کی گاڑی کے کچھ فاصلے پر 10 سے 12 گاڑیاں ہیں۔ اسے جلدی کچھ کرنا تھا، ورنہ وہ لوگ ان تک پہنچ جاتے اور لاک توڑ دیتے تو ان کا بچنا مشکل ہوتا، کیونکہ 10-12 گاڑیوں میں افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پوری بارات کو بھیجا تھا شبیر علی خان کے بیٹے کو ختم کرنے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر لیزے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور تھوڑا سا گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ ڈیش بورڈ سے اپنی گن نکالی اور دوسری سیٹ کے نیچے سے جلدی سے نکال کر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی۔ علیزے کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ زیغم اور علیزے کو باہر سے آواز سنائی دی۔ اسے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھانے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی اس کی گاڑی کی طرف آ رہا ہو۔ زیغم نے ذرا سا اٹھ کر 2-3 فائر کیے۔ وہ فوراً جھک کے آگے بڑھنے والے آدمیوں میں 2 کے گولیوں لگی تو باقی سارے نیچے بیٹھ گئے۔ اس کے ساتھ ان کی گاڑی پر گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ انہوں نے زیغم جارحان کو بالکل بے بس کر دیا تھا۔ 1 منٹ کو بھی فائرنگ روک نہیں رہے تھے۔ اسی وقت فضا میں کئی دھماکے ہوئے اور شیر خان کی کال بھی آ گئی۔ اس کا مطلب زیغم کے بندے آ چکے تھے۔ خان آپ ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تم گاڑی لے کر میری گاڑی کے پاس آؤ، اور سنو، دونوں کاروں میں فاصلہ نہیں ہو۔ علیزے کار میں جا کر بیٹھ جاؤ، ہری اپ۔ شیر خان کی گاڑی لاتے ہی زیغم نے علیزے کو جانے کو کہا، مگر وہ باہر نکلنے کو تیار نہیں تھی۔ گولیاں ابھی بھی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ خوف زیادہ تھی۔ زیغم نے خود باہر نکل کر اس کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور شیر خان کو جانے کا بولا۔ علیزے کے معاملے میں کسی دوسرے پر وہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ شیر خان بیوی کو حفاظت کے ساتھ گھر چھوڑاؤ۔ مگر خان میں آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ شیر خان کسی صورت جانے کو تیار نہیں تھا۔ جاؤ شیر خان، یہ میرا حکم ہے۔ زیغم خان ڈالا تھا، علیزے کی وجہ سے اس کی جان پر بنی ہوئی تھی اور علیزے خود بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی اتنی ہی برداشت تھی، کتنی بھی ہمت والی صحیح تھی تو ایک نازک سی لڑکی ہی نہ۔ ان کے جانتے ہی زیغم خود پر اپنے بندوق کے ساتھ مل کر گولیاں چلانے لگا۔ دونوں طرف فائرنگ کا مقابلہ جاری تھا۔ جلد ان لوگوں کے مخالفین پر قابو پا لیا گیا۔ اچانک حملے سے وہ لوگ سنبھل نہیں پائے تھے، اس لیے ان کے سب ساتھی مارے گئے۔ زیغم کے بھی کچھ آدمی زخمی تھے۔ خود زیغم جارحان کی گولی بازو میں لگی تھی۔ شبیر علی خان کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے زمین آسمان ایک کر دی تھی۔ نہ جانے اپنے دشمن کا کیا حال کرتے۔ اب ان کا بیٹا ان کی کمزوری تھا اور ان کے دشمن نے انہی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ 2 دن زیغم سخت سیکورٹی میں ہسپتال میں رہا، پھر ضد کر کے گھر آ گیا۔ دلاور اس کے ساتھ ہی تھا۔ آتے ہی اس نے نوری کو کال کر کے علیزے کے بارے میں پوچھا۔ خود وہ کافی بہتر تھا اور 1-2 گولی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ دوسری طرف جو خبر اسے سننے کو ملی، اس سے زیغم کا دماغ گھوم گیا۔ علیزے کی شادی کی بات چل رہی تھی گھر میں۔ ابھی تو پہلی غلطی معاف نہیں کی میں نے تمہاری، اور تم دوسری کرنے چلی ہو۔ یہ ہوئی نا شہزادے مردوں والی بات۔ دلاور اس کی بات سن کر اچھل کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ کہاں تو وہ اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کو قطعی تیار نہیں تھا، اور اب از خود آ کر اس نے اپنی خواہش کا اظہار کر کے اسے حیران کر ڈالا تھا۔ کہیں بابی نے کچھ زیادہ ہرٹ تو نہیں کر دیا؟ اس نے اس کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے سوچا اور پوچھا۔ یہ کام زیغم خان کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا اس کے باپ کو کسی بھی بات کی بھنک پڑے اور اس کے لیے مثال بنے۔ ابھی وہ کچھ دن پرسکون گزارنا چاہتا تھا۔ پھر اوکے ہے نا، میں اپنے بندو سے کہہ دوں، کبھی کل تم آ کر منع کرو۔ اس نے حتمی فیصلے سے پہلے ایک بار پھر اسے غور کرنے کو کہا، کہیں بعد میں اس کی دولائی نہ کر دے۔ اب میرا فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ نو نیور۔ وہ جیسے رائفل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سختی سے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے زور سے دوڑا تو اندر اس کو روکتا ہوا دہائیاں دیتا ہوا دل سہم گیا۔ انہیں پہنچانا کہاں ہوگا؟ دلاور نے پوچھا۔ میرے وائٹ ہاؤس میں۔ وہ ہنوز سنجیدگی سے گویا ہوا تو وہ سر ہلاتے ہوئے موبائل میں نمبر ملانے لگا۔ اور شیر علی خان سے بات کر یہ کام کرنا تھا، جس کے لیے انتظام بھی پاورفل ہونا چاہیے تھا۔ اگر میں نے تمہیں اپنے آگے نہیں جھکا دیا تو میرا نام بھی زیغم جارحان نہیں۔ وہ بڑے غصے سے سوچ رہا تھا۔ وہ ایسے ہی اسے مطلب منفرد سمجھتا تھا، اور یہ وجہ تھی کہ وہ اس کی ہر بدتمیزی، اس کے رویے اور لفظوں کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ اس کی کسی بات پر حرج نہیں ہوتا تھا کہ وہ حق پر ہے۔ اس کے ساتھ ماضی میں کچھ برا ہوا ہے،
جو وہ تمام مردوں سے نفرت کرتی ہے، مگر اب اس نے ذائق میں جارحان کی ساری غلط فہمیاں ختم کر دی تھی۔ کسی غیر انسان کے ساتھ اس کا یوں سرعام کھلکھلاتے دیکھا بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ پھر اب رشتہ ہونا کہ آخر اس شخص میں ایسی کیا بات تھی جو مجھ میں نہیں تھی؟ اس شخص کی کس خوبی سے متاثر ہو کر اس نے اس کا انتخاب کیا تھا؟ یا پھر علیزی ان لڑکیوں میں سے تھی جو دیکھتی کچھ اور ہیں اور ہوتی کچھ اور ہیں؟ یہی وجہ تھی کہ وہ غم و غصے میں پاگل ہوتا وہ رستہ اختیار کیا جس کے وہ سخت حالات تھا۔ 1-2 دن میں تمہارا کام ہو جائے گا، دلاور مبالغہ کرتے ہوئے مسکرا کر بولا تو اس کے اندر لگی آگ پر ٹھنڈے پانی کے چینٹے پڑ گئے۔ وہ خمار آلودہ نظر سے موبائل اسکرین پر لیزی کی تصویر کو دیکھنے لگا۔ آریہ نے پھر دھماکہ کر دیا تھا۔ وہ آگے پڑھائی کے لیے آکسفورڈ میں ایڈمیشن لے رہا تھا۔ شمائلہ بیگم تو تڑپ اٹھی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں انگریزوں کی پڑھائی پڑھنے کی، حالانکہ زوار بھائی وہیں سے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے آئے تھے، مگر آریان کے بغیر اس کی ماں کا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ تو بچپن سے ہی اسے ایک پل کے لیے اپنی نظروں سے دور نہیں کرتی تھی۔ ماں پچھتائیں گی آپ؟ اس میں پچھتانے والی کیا بات ہے؟ بابی نے ان کے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ عرشہ، آریان، زوار بھائی اور بابی نیچے کارپیٹ پر فلور کشن پر بیٹھے تھے اور سب بڑے صوفوں پر۔ وہی جا کر ہی تو اس کو بنے گا، نام ہوگا، دولت شہرت ہوگی، پھر ان پاکستانی لڑکیوں کو کون پوچھے گا؟ پھر تو آپ کے لیے ایک انگریزن دیورانی لاؤں گا۔ میں کہتی ہوں تم کہیں نہیں جو ہرے بس پاتا تھا۔ تائی جان نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کب سے اس ہی ٹاپک پر بحث چل رہی تھی۔ بھائی اگر وہ جانا چاہتا ہے تو آپ کیوں روک رہی ہیں؟ یہ تو اچھی بات ہے، ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تایا جان نے اس کا ساتھ دیا۔ جمال ملک، کمال ملک، زوار بھائی تو اس کے اس فیصلے سے خوش تھے۔ تایا جان کی بات سن کر تائی جان نے انہیں ہبکی سے گھورا۔ جانتے ہوئے اس کے بغیر مجھے دوسرے سانس نہیں آتی۔ ماں میں آپ کی محبت کی قدر کرتا ہوں مگر میں کیا کروں، مجھے جانا ہی ہوگا، منزل مجھے بلا رہی ہے۔ وہ کمال کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ عرشیہ جو کب سے خاموش بیٹھے اس کے سارے ڈرامے دیکھ رہی تھی، جب برداشت نہیں ہوا تو بول پڑے۔ اب خدا نے برمرا کی دیا ہے تو عزت راز نہیں آ رہی، تمہیں اس برم کو کم رہنے دو۔ کیوں وہاں ایڈمیشن لے کر تایا جان کا نام ڈبونا چاہتے ہو؟ یو مین کہ میری پوزیشن اور ڈیل کی کامیابی سب اتفاق ہے؟ آریان تو صدمے میں ہی آگے اس کی بات سن کر پھر اسے گھورنے لگا۔ میں کیا کہہ سکتی، تم خود سمجھدار ہو۔ عرشیہ نے چڑھانے والے انداز میں کندھے اچکا کر بولی۔ آریان تلملا اٹھا اور جالس مائی پٹ، وہ بھی اس کے انداز میں چڑھاتے ہوئے بولی۔ ان دونوں کی یہ ساری گفتگو ہلکی آواز میں ایک دوسرے سے ہو رہی تھی۔ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہا ہوں، تمہاری تو جوتی بھی جلے گی، آخر پاسنگ مارکس لے کر پاس ہونے والی میں سے ہو۔ اب کی بار بڑے سکون سے آریان نے اس کا دل جلایا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے آدھا کھایا گلاب جامن لے کر کھا گیا جو وہ منہ میں لے جانے والی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے آریان، سمجھا کرو نا، میاں بیوی میں پیار بڑھتا ہے جھوٹا کھانے سے۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر اس کے نالش میں اضافہ کیا۔ دور ہٹو گھٹیا انسان۔ عرشیہ نے اسے دور دھکیلا۔ تمہارے لیے تو وہاں سے ایک سوتن ضرور لاؤں گا۔ آریان نے اسے دھمکایا۔ تمہیں تو وہاں کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالنی ہے۔ عرشیہ نے اپنا پیالہ آریان کی پہنچ سے دور کرتے ہوئے اسے چڑھایا۔ اچھا ہے نا، میں کھاتا بھی نہیں ہوں، مگر تمہارے لیے ضرور لے کے آؤں گا۔ آریان کے اطمینان سے جواب دینے پر وہ سلگ اٹھی۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتی جب جمال ملک نے آریان کو اپنی طرف متوجہ کیا کسی بزنس ڈیل کا پوچھنے کے لیے۔ عرشیہ بعد میں بدلہ لینے کا سوچ کر رہ گی۔ میں تو نوافل پڑھوں گی جب یہ جائے گا۔ اس کا غصہ کسی تو کم نہیں ہو رہا تھا۔ کام آن عرشی، اب تو کم از کم تمہارا بیہیویئر اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، اتنی دور جانے والا ہے ہمارے آریان۔ بابی کو افسوس ہوا اس کی سوچ پر، وہ تو خود افسردہ تھی آریان کے جانے سے۔ جب جائے گا تب دیکھی جائے گی، یہ تو پوری بدروح ہے، چمٹے تو جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ وہ اکتاہٹ سے کہنے لگی۔ یہ بات بابی کو بھی بری لگ رہی تھی۔ عرشیہ کی ایسا کیا کر دیا میرے بھائی نے تمہارے ساتھ؟ اچھا وہ دھوکے سے نکاح بھول گئی آپ؟ عرشیہ جل کر بولی۔ اس کی سائڈ لینے پر بابی اس کی بات پر خاموش ہوگی کیونکہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ایسے دشمن تھے، کسی ایک کو سمجھانا فضول تھا۔ عرشی چل کر کھانا لگاؤ۔ ابھی وہ کمرے میں جانے کا سوچ رہی تھی جب چچی جان نے اسے فارغ بیٹھے دیکھا حکم دیا۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی کچن میں آئی۔ وہ جلتی بنتی ٹیبل پر برتن لگا رہی تھی جب کچن میں آریان چلا آیا۔ تم کہاں منہ اٹھا کر چلے آ رہے ہو؟ اس کو دیکھ کر اور دماغ گرم ہو گیا۔ ایک تو کام کرنا پڑ رہا تھا، دوسرا اس کا سامنے آنا ہے جن کے منہ رکھ کر بھی آیا جا سکتا ہے۔ وہ آنکھیں پٹپٹا کر بڑی
سادگی سے پوچھا تھا۔ آئی ایم سوری، بیوی اگر معلوم ہوتا تو اس سے اٹھا کر لانے کے بجائے کمر میں رکھا تھا۔ عرشیہ کا خراب موڈ دیکھ کر آریان فل موڈ میں آ چکا تھا۔ عرشیہ نے گہری سانس لے کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کی اور مڑ کر فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پلٹی۔ ابھی اس انسان سے بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کا مما کبھی بھی آ سکتی تھی، پھر اپنے چہرے کو تو کچھ نہیں کہتی، اس کی ہی کلاس لے لیتی۔ ایکچولی میں اس لیے کچن میں آیا ہوں کہ ہماری کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ سنا ہے یورپ میں ہسبینڈ وائف ایک ساتھ کام کرتے ہیں، میں نے سوچا تمہاری ہیلپ کر دوں۔ وہ بڑے مزے سے سلاد کھاتا اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ عرشی بنا کر اس کی طرف پلٹی تو اپنا یہ جوکنگ کا کورس نہ وہاں جا کر کسی گوری کے ساتھ برا کرنا، میرے سر سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہائی دل کی جنت کیسے ہمہ کر باہر آ رہی ہے۔ قسم سے عرشی تم واقعی مشر کی بیوی ہو۔ ہائی کیا بات ہے، اندر سے دل جل رہا ہے اور اوپر سے کیسے مجھے فری ہینڈ دے رہی ہو۔ وہ تو جیسے اس کی عظمت پر قربان ہوا جا رہا تھا۔ عرشیہ تو جیسے غصے سے پاگل ہونے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارے، میرے دل میں کیوں جلن پیدا ہوگی؟ بائی دا وے تم ہو کس خوش فہمی میں، بلکہ غلط فہمی میں مبتلا ہو، نکاح ہو گیا غلطی سے، مگر رخصی کا سوچنا بھی بات۔ آخر میں وہ استہزائی انداز میں بولی اور جگ اٹھا کر باہر نکلنے لگی، مگر اس سے پہلے اس سے کیڑا میں وہ حائل ہو گیا۔ ہٹو سامنے سے، وہ بیزاری سے بولی۔ پتہ نہیں تم کس پر چلے گئے ہو تایا جان کی اولاد تو لگتے ہی نہیں، بلکہ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ تم ہو نہ ہو ہسپتال میں کسی دوسرے بچے سے تبدیل ہو گئے ہو۔ وہ کچھ اس قدر تانگ آ کر بولی کہ آریان کو ہنسی آ گئی۔ وہ اسے نزو کی گرفت میں لیتے ہوئے بڑی معنی خیزی سے بولا، اس کا مطلب تمہارا مجھ پر غور ہے، کافی دور ہٹو۔ اور ذرا تمیز کے ساتھ، کمینہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا قریب ہونے کا۔ وہ بامشکل 2 انچ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ عرشیہ نے اسے کہا اور سائڈ پر ہو کر نکل گئی۔ آریان بھی اس کے پیچھے ڈائننگ ٹیبل تک آئے اور تنے چہرے کے ساتھ ٹیبل سیٹ کر رہی تھی۔ آریان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کام چورنی، کام کے نام سے تو جان جاتی ہے اس کی۔ اب لگتا ہے خود ہی ہر کام سیکھنا پڑے گا، کیونکہ عرشیہ کو کام بولنے کا مطلب ہے اپنی شامت بلوانا۔ اس نے سلاد کی پلیٹ ٹیبل پر رکھی اور اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ واٹ، یہ وہ حیران ہوا۔ ہوٹھ آریان بالکل سنجیدہ تھا۔ معافی مانگ رہا ہوں، مگر یہ کیا بدتمیزی ہے۔ وہ جھنجھلا سی گئی۔ میں نے آج تک تمہیں اتنا تانگ کیا ہے کہ معافی بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن اب تو میں اتنی دور جا رہا ہوں اور شاید کبھی بھی واپس نہیں آ۔ کوشش کروں گا کہ دوبارہ تمہیں اپنی شکل بھی نہ دکھاؤں، مگر میں دل سے بوجھ لے کر نہیں جانا چاہتا، اس لیے تم مجھے معاف کر دو پلیز۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ وہ بے سہاتا بولی۔ اس کی باتوں نے دل دکھی کر دیا تھا۔ بیچاری عرشیہ، دماغ تو بہت تیز ہے شرارتوں میں، مگر دل کمزور۔ پتہ نہیں پھر ملاقات ہو بھی نہ ہو، اسی لیے میں سارا حساب کلیئر کر لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد تو تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ آریان پلیز، اسے رونا آنے لگا۔ کتنے درد بڑے انداز میں جدائی کا نقشہ کھینچ رہا تھا۔ وہ تو بس یہ چاہتی تھی کہ آریان اسے تنگ نہ کرے، یہ تو نہیں کہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ جائے۔ نکاح کے بعد وہ بھی اس کے لیے اپنے دل میں فیلنگ رکھتی تھی، مگر بس اسے مقابلے کے چکر میں اپنے جذبات کو اندر ہی دبا دیتی تھی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا نا، اب تو ہماری شادی بھی نہیں ہو پائے گی۔ ویسے کا ویسا ہی ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ عرشیہ نے اس کے جڑے ہاتھوں کو ہلا کر دیا۔ تم اتنی فضول باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، خدا نخواستہ کھو تو نہیں جاؤ گے؟ پتہ نہیں عرشی، مجھے کیوں لگ رہا ہے میں تم لوگوں سے بچھڑنے والا ہوں اور کبھی تم لوگوں کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ ہائے، میری شادی کا کتنا ارمان تھا مام کو، مگر وہ چہرے پر دنیا جہاں کی مظلومیت اور اداسی طاری کیے ہوئے تھا۔ وہ گھبرا اٹھی۔ آریان کیا پاگل پن ہے، میں کوئی ناراض وراز نہیں ہوں اور ہم کبھی بھی نہیں بچھڑیں گے، اور آج سے دوستی پکی، اور جب تم واپس آؤ گے تمہارے ساتھ خوشی خوشی رخصتی کے لیے بھی راضی ہو جاؤں گی۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا جو آریان نے پہلی فرصت میں تھام لیا تھا۔ او عرشیہ، یو آر گریٹ، تم نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ وہ بہت احسان مند ہو رہا تھا۔ عرشیہ کو اس دن کے فائل والی بات یاد آ گئی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا اور اسے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ مگر ابھی نہیں، تمہارے آنے کے بعد۔ ہاں وہی۔ آریان نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اور تم کب جا رہی ہو؟ بڑے دوستانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ آریان نے اپنی مسکراہٹ کو بہت مشکل سے روکا ہوا تھا اور آہستہ سے بولا، بس چند دن رہ گئے تم لوگوں کے ساتھ اور سے زمین پر اس مہینے کے لاسٹ میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں۔ کم آن آریان، دل چھوٹا مت کرو، ہم سب تمہارے لیے دعا کریں گے، تم کامیاب لوٹو۔ وہ اسے بھرپور تسلی دیتے ایک نظر کھانے کے ٹیبل پر ڈالتے سب کو بلانے چلی گئی۔ تو آریان جو کب سے اپنی ہنسی روک رہا تھا، بے احتیاط کہہ کر لگا بیٹھا اور ہنستا ہی چلا گیا۔
کتنا تانگ کیا ہے نہ مجھے اب پتہ چلے گا۔ کھانے کے دوران بھی آریان کے جانے کا ٹاپک زیر بحث تھا۔ سب ہی راضی تھے آریان کے جانے میں سوائے تائی جان کے۔ اب تو مام صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے، پہلے جب میں بولتا تھا تو آپ کو مذاق لگتا تھا۔ اس نے اپنی ناراضگی میں ماں کو چھیڑا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی تم سنجیدہ ہو؟ وہ خفا ہو کر بولی، اب سے مجھے بھی VIP ٹریٹمنٹ دیا جائے کیونکہ میں اس گھر میں کچھ دن کا مہمان ہوں۔ اس نے اکڑ کر بولا تو تائی جان بول کر رہ گئی، کیا بدتمیزی ہے آریان، اسے ایسے بولتے ہیں کیا؟ اور آریان میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمام معاملات چیک رکھنا۔ تایا جان نے اسے مخاطب کیا تو اپنے محسوس بے فکر انداز میں بولا، اسد دیکھ لے گا، وہ بھی ساتھ جا رہا ہے، سارے ڈاکومنٹس اس کو دے دیے ہیں میں نے۔ اور بھئی جوان جو خواہش ہے پوری کروا لو۔ چچا جان نے اوپن آفر کی، جس پر اس نے چمکتی آنکھوں سے بابی کے ساتھ باتیں کرتے عرشیہ کو دیکھا، پھر کمال ملک کی طرف دیکھ کر بولا، اب تو بس ایک ہی خواہش ہے۔ وہ مسکرایا، زوار بھائی بھی اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ وہ کیا؟ کمال ملک نے تجسس سے پوچھا۔ آر یو سیریس؟ اس نے آئی برو اٹھا کر پوچھا، ہاں یار بالکل، تم بتاؤ تو۔ وہ تو ویسے بھی آریان سے بے تکلف تھے، ان کا لاڈلا بھتیجا تھا۔ وہ ہچکچایا۔ ایکچولی میں سوچ رہا تھا کہ جانے سے پہلے شادی کا لو۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنی بات بول دی۔ سب اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ مگر بیٹا ابھی تو عرشی کی اسٹڈی بھی پوری نہیں ہوئی۔ عرشیہ چمچ کو پلیٹ میں زور سے پٹک کر کرسی زوردار آواز میں کھسکا کر چلی گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کچن میں سارا ناٹک اسی بات کے لیے تھا۔ تایا جان نے بھی اسے خراب موڈ سے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ اور جب پہلے طے ہو چکا ہے، رخ سی عرشی کی مرضی سے ہوگی، پھر اس بات کا مطلب؟ آریہ نے سب کو سنجیدگی سے دیکھا تھا، پھر بولا، آئی ایم سیریس۔ وہ سر جھکا کر سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور بھئی نورین کیا خیال ہے؟ پھر بیٹھے بٹھائے بیٹی کا فرض پورا کرنے کا موقع دے دیا جائے اللہ نے۔ دے دیا ہے اللہ نے بھائی صاحب، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عرشی شادی کے بعد بھی پڑھتی رہے گی، وہ کون سا غیر میں جا رہی ہے؟ کمال ملک صاحب سب سے پہلے اٹھ کر آریان سے گلے ملے، اس کے بعد سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب سب کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ تائی جان اور چچی جان اور بابی تو ابھی سے بیٹھ کر شادی کی تیاریوں کی باتیں کرنے لگی۔ اب ٹائم ہی کتنا تھا، 1 مہینے بس۔ اس دن علیزے کو شیرخان گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور وجہ بتائی کہ جنی کے باہر بے ہوش ملی کچھ لوگوں کی لڑائی ہو گئی تھی وہاں گھر میں۔ سب اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ ہوش میں آتے اسے سارا واقعہ یاد آ گیا تھا، زیغ مہان کا تھپڑ بھی اور اس کا بے بس کرنا بھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تحریم کی کچھ فرینڈ آئی ہوئی تھی تو وہ وہاں بیزی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علیزے اپنے کسی دوست کو بلوائے مجھے نہ بتائے؟ تمہیں دھوکہ ہوا ہوگا۔ وہ علیزے نہیں ہوگی، تحریم اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ میں اتنی احمق بھی نہیں ہوں کہ علیزے کو پہچانوں گی نہیں۔ وہ 100% علیزے ہی تھی جو شفاق کے نکاح میں اس شخص کے ساتھ سیڑھیوں پر کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر چھت پر لے گئی تھی۔ بعد میں تم لوگ اسے ڈھونڈے تھے۔ نیہا اپنی بات سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ تم نے اسی وقت مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ الجھے ہوئے بولی۔ مجھے نکاح کے ہنگاموں میں یاد ہی نہیں رہا۔ دوسرا میں یہی سمجھی کہ تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ شاندار وجاہت اور شہزادہ جیسی آن بان رکھنے والا ویل ڈریس مین کون تھا؟ تمہارے پورے سرکل میں ایسا بندہ نہیں ہے۔ آج یاد آیا تو میں نے تم سے پوچھ لیا۔ اب تم خود لا علمی کا اظہار کر رہی ہو۔ نیہا کی باتوں نے اسے الجھا دیا تھا۔ اگر واقعی علیزے کا کوئی دوست یا پھر ان دونوں کے بیچ کوئی قریبی تعلق تھا تو نہ بتانے کی وجہ علیزے نے ذکر تک نہیں کیا۔ اسے علیزے کا چہرہ یاد آیا جب وہ واپس آئی تو کیسا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اگر علیزے کسی میں انٹرسٹڈ ہے تو اظہار کیوں نہیں کرتی؟ ڈیڈ تو کبھی اسے انکار نہیں کریں گے، وہ تو ہم سے زیادہ علیزے کو اہمیت دیتے ہیں۔ پھر علیزے اپنا امیج کیوں خراب کر رہی ہے؟ اب نیہا بتا رہی تھی تو اسے افسوس ہوا۔ علیزے نے ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اپنے دل کی بات بتاتی۔ نیہا تو چل گئی تھی مگر وہ بیٹھی یہ سب سوچ رہی تھی۔ تب اس کے موبائل پر عمر منگیتر کی کال آنے لگی۔ وہ یس کر کے اس سے بات کرنے لگی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ آج کیسے یاد کر لیا؟ وعلیکم السلام، تمہیں تو یاد کرتا ہی رہتا ہوں، کوئی نئی بات پوچھو۔ وہ ہنسا تھا۔ عمر لندن کے ہسپتال میں ڈاکٹر تھا۔ میٹرک کے بعد ہی وہ پڑھنے لندن آ گیا تھا۔ تم بھی آ جاتے، شفا کے نکاح میں بہت مزہ آیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا تھا، تحریم نے خوشی سے اعتراف کیا۔ تمہارا یہ خوبصورت اعتراف سن کر مر جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شرارت سے بولا۔ وہ بھی شفا کی طرح ہر بات کو مذاق میں لینے کا عادی تھا۔
ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہنے والا بندہ تھا۔ بکواس مت کرو، وہ دہل کر بولی تھی۔ علیزے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ عمر اب علیزے سے بات کرو، اس کی کچھ دنوں سے طبیعت خراب ہے، پوچھ لو۔ اس نے موبائل علیزے کی طرف بڑھایا۔ عمر شروع سے ہی علیزے کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک بائی کی طرح جب علیزے چھوٹی تھی تو چوٹ لگنے با عمر کے اسے ہی جاتی تھی۔ جب سے دونوں بھائی بہن سمجھتے ہیں بچپن کی اس حرکت نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی تھی۔ ہاں بھائی عمر، کیسے ہیں آپ؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں، صاحب فارغ ہو رہے ہیں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اس نے شدید لہجے میں اس سے شادی کا پوچھا تھا۔